اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ فرمایا کہ انسانوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے باز بھی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی بھی تمہیں دھوکے میں ڈالنے والی ہے، اور شیطان بھی دھوکے باز ہے، وہ بھی تمہیں دھوکے میں ہی ڈالنے والا ہے۔ لہٰذا تم سب نے چوکنا رہ کر زندگی گزارنی ہے، کہیں دنیا اور شیطان کے دھوکے میں نہ تم آ جاؤ۔ تو اب ہمیں اپنی اپنی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ کیا ہم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں تو نہیں آ چکے ہیں؟ کیا شیطان نے ہمیں دھوکے میں تو نہیں ڈال رکھا ہے؟ اگر دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کا نقش و نگار یہ ہماری نظروں کو ایسا بھا گیا ہے کہ ہم دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے گناہ تک کر جاتے ہیں، اور دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتے، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے، تو اس بات کی یہ علامت ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں ڈال چکی ہے۔ تو اس پر بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ہمیں بار بار تو نہیں ملنی۔ دنیا کی زندگی ہمیں صرف ایک ہی بار ملنی تھی جو مل چکی۔ اب کتنی یہ زندگی ہے، ہم میں سے کسی کو کچھ اس کا یقین اور علم نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ آج کی رات ہماری قبر کے اندر ہے یا اس دنیا میں ہے، ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ تو ایسی زندگی دنیا کی جس کا ہمیں ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اس پر ہم اتنے زیادہ لمبے چوڑے منصوبے اور کیا کیا پروگرامات بناتے رہتے ہیں، اور آخرت کی زندگی جس کو کہا گیا کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، جس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہم دھوکے کے اندر پڑ جائیں اور اس کے بارے میں ہم غفلت اختیار کر لیں تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے سارے سچے ہیں، قبر کے وعدے ہیں، قیامت کے وعدے ہیں، آخرت کے دن کے وعدے، جو وعدے اور وعید جو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا چوکنا رہ کر زندگی گزاریں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ ہم حسرت کرتے پھریں، ہمیشہ ہمیشہ ہم افسوس کرتے پھریں، اور ایک مرتبہ یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو پھر دوبارہ ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر سوائے حسرت اور افسوس کے ہمیں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، پھر صرف حسرت اور افسوس ہی رہ جائے گی۔ تو آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھے دنیا کے اندر ایک مرتبہ بھیج دیا جائے تو میں یہ ساری دنیا کی زندگی ایک سجدے کے اندر گزار کر آ جاؤں گا، لیکن پھر دوبارہ دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے اسی زندگی کو قیمتی بنانا ہے جو صرف ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ہم ہر قسم کے دھوکے سے، ہم شیطان کے دھوکے سے بچنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ شیطان تو دھوکے باز ہے، شیطان کی تو یہ کوشش ہے کہ میں نے تو جہنم کے اندر جانا ہی جانا ہے تاکہ ہماری تعداد جہنم کے اندر زیادہ ہو جائے۔ شیطان کے جذبات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، فرمایا کہ شیطان تو اپنی جماعت اکٹھی کر رہا ہے تاکہ ہماری تعداد جہنم میں زیادہ ہو جائے۔ شیطان جہنم کے اندر اپنی تعداد بڑھانا چاہتا ہے
تو اس لیے شیطان کو دھوکے باز کہا گیا کہ یہ دنیا کی رنگینیاں ہمارے سامنے لے کر آتا ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ایک حقیقت سے ہٹ کر دنیا کی رنگینی کے سامنے آ جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسی حقیقت کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو حقیقت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی ہے۔ اور شیطان جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے، اس وقت تک شیطان دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ شیطان کبھی بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے اس کو دھوکے باز کہا گیا۔ جس طرح ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یا کسی اور اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوا اور اس انداز میں ظاہر ہوا کہ ہر طرف اس نے بڑی روشنی اور بڑا نورانی ماحول بنا دیا، اور اتنا اچھا نورانی ماحول بنا کر شیطان انہیں ورغلانے لگا اور کہنے لگا کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، آج کے بعد میں نے تجھے ساری نمازیں معاف کر دی ہیں، تجھے کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ فرائض واجبات کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آج کے بعد تجھے سب کچھ معاف کر دیا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ شیطان کی چالوں کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ شیطان جو بہکاتا ہے ہر ایک کو بہکانے کے اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ اگر کسی اللہ والے کو بہکاتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اور انداز اختیار کرتا ہے، اور کسی مال و دولت کے حریص کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو اور انداز اختیار کرتا ہے، اور جس قسم کا کسی کا مزاج ہوتا ہے اس قسم کا انداز اختیار کر کے شیطان اس کو بہکاتا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ میں نے آج کے بعد تجھے ساری نمازیں معاف کر دیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام، سارے رسولوں کے سردار، جب انہیں نمازیں معاف نہ ہوئیں تو مجھے نمازیں کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے جو اس انداز کے اندر مجھے بہکانا چاہتا ہے۔ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تاکہ یہ شیطان مردود ملعون دور بھاگ جائے۔ شیطان دور بھاگ گیا، وہ جو سارا ماحول اس نے نورانی بنایا ہوا تھا وہ ماحول بھی ختم ہو گیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ میرا تو بس نہیں چلا، یہ تو اللہ والے تھے، یہ میرے حملے سے بچ گئے، شیطان نے دوسرا حملہ کیا۔ شیطان نے کہا کہ عبد القادر، تیرے علم نے تجھے آج بچا لیا ہے، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا میرے حملے سے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوراً فرمانے لگے، فرمایا کہ میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے بچایا ہے۔ فرمایا کہ میرے اللہ نے بچایا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا۔ تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان مردود ملعون اب دوسرے طریقے سے مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ والے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت تک شیطان کے حملے سے محفوظ نہیں ہوں جب تک میرے جسم میں جان ہے، اس لیے کہ جہاں پر مال و دولت زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر خزانہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر ڈاکوؤں کے حملے بھی زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر چوروں کی نظر بھی زیادہ ہوتی ہے، ڈاکوؤں کی نظر بھی وہاں پر زیادہ ہوتی ہے جہاں پر خزانہ اور مال و دولت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یقیناً جو آدمی نماز نہیں پڑھنے آتا، جو مسجد کو نہیں آ رہا، جو تلاوت نہیں کر رہا، جو ذکر اذکار نہیں کر رہا، وہ تو پہلے سے شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ شیطان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر شیطان کو خطرہ ہے تو ان لوگوں سے خطرہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کے ساتھ جڑتے ہیں، جو لوگ اللہ والوں کے پاس آتے جاتے ہیں، جو لوگ نیک صحبتیں اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے شیطان کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ یہ کہیں مجھ پر غالب نہ آ جائیں، اور یہ کہیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والے نہ بن جائیں، یہ کہیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریبی نہ بن جائیں۔ شیطان کو ایسے لوگوں سے ہر وقت خطرہ رہتا ہے،
اور وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ ان کے اعمال کو ریاکاری کے ذریعے سے یا تکبر کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے ان کے اعمال کو ضائع کیا جائے، تو شیطان ہر وقت اس کوشش کے اندر لگا ہی رہتا ہے۔ شیطان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ جس طرح شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن اس بات سے باز نہیں آتا اور ہر وقت اپنی فکر میں لگا ہوا ہے، اپنی محنت سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی محنت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ہم بھی جس طرح شیطان نے عزم کر لیا ہے کہ میں نے ان کو، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنا ہے، تو ہم بھی یہ عزم کریں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ کر رہیں گے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں گے، نیک مجالس کے ساتھ، نیک محافل کے ساتھ اور نیک صحبتوں کے ساتھ، نیک نسبتوں کے ساتھ ہم بھی جڑے رہیں گے۔ جس طرح شیطان اپنے اس عزم کے اندر پختہ ہے، تو ہمیں اس سے زیادہ اپنے عزم کے اندر پختہ ہونا چاہیے۔ اور جب شیطان اتنی زیادہ محنت کوشش کر کے جب انسان کو ورغلاتا ہے، انسان سے گناہ کرواتا ہے، انسان کو بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، تو جب انسان پھر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو شیطان کی ساری محنت خاک میں مل جاتی ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان پھر مٹی اٹھا کر اپنے سر کے اوپر ڈالتا ہے کہ ہائے، میں نے اتنی زیادہ پلاننگ کی، میں نے اتنی زیادہ محنت کے ساتھ اس بندے کو اس کے رب سے دور کیا، اور اتنی زیادہ محنت کے ساتھ اس سے گناہ کروائے کہ گناہوں کے اس نے انبار لگا دیے، میں تو خوش ہو گیا کہ یہ جہنمی پکا ہے، یہ میرا ساتھی پکا ہے۔ تو شیطان اس وقت پھر مٹی اٹھا کر سر میں ڈالتا ہے کہ ہائے، میری ساری محنت خاک کے اندر مل گئی، میں نے تو اتنی محنت کے ساتھ گناہ کروائے، لیکن آج اس نے ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیا، اس کے رب نے اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا، اور اس کے گناہوں کو اس کے رب نے نیکیوں کے ساتھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ در اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا در ہے کہ اس در پہ جو گناہوں کے بوجھ لے کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے بوجھ کو نیکیوں کے ساتھ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور شیطان کی ساری محنت خاک کے اندر مل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور یہ دھوکے باز جو شیطان ہے یہ بھی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بھی بچنا ہے، اور ہم نے شیطان کے دھوکے سے بھی بچنا ہے۔ شیطان بھی اپنی محنت پوری کر رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر وقت اپنی محنت پوری کریں۔ جس طرح دنیا کا مال و دولت، اس کو ہم قیمتی خزانہ سمجھتے ہیں، ہمارے پاس سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، مال و دولت ہو، اس کو ہم خزانہ سمجھتے ہیں، اس کی قیمت کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ اس کی حفاظت اس طریقے سے کی جائے، کہیں کوئی چور ڈاکو کی اس پر نظر نہ پڑ جائے، کہیں یہ ہمارا قیمتی خزانہ چوروں ڈاکوؤں کے ہاتھ نہ چڑھ جائے، تو یقیناً دنیا جہان کا سونا چاندی جمع ہو جائے، مال و دولت جمع ہو جائے، یہ سارا سب کچھ ملا کر ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، ایک نیکی کی قدر و قیمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا جہان کا سونا چاندی، دنیا جہان کا مال و دولت جب ایک نیکی کی قدر و قیمت کے برابر بھی نہیں ہے، تو پھر جب دنیا کی چیزوں کی حفاظت کی ہم فکر اس قدر کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کی حفاظت کی بھی کوشش کریں، اور فرائض واجبات ہیں ان کی بھی ہم حفاظت کی کوشش کریں کہ ہم فرائض واجبات پورے کرنے والے بن جائیں، ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، تاکہ ہم دنیا کے دھوکے سے بھی بچ جائیں اور شیطان کے دھوکے سے بھی بچ جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے خیر خواہ ہیں، جنہوں نے ہمیں زندگی بخشی ہے،
जिन्होंने हमें वजूद बख्शा है, जिन्होंने हमें हमारे इस जिस्म के अंदर तरह तरह की नेमतें हमें बख्शी हैं, उससे बढ़कर खैर खा कौन हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में पुकार कर फरमा रहे हैं कि इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। तो हमें चाहिए कि फिर हम अल्लाह तबारक व तआला के वादे को सच्चा समझें और अल्लाह तबारक व तआला के वादे को हम सच्चा समझकर हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पूरे करने की हम फ़िक्र करें और फ़राइज़ वाजिबात से बचें। और अगर हमसे गुनाह हो जाते हैं, और यकीनन हम इंसान ख़ताकार हैं, गुनाह हो जाते हैं, तो अगर हम गुनाहगार भी हैं तो फिर भी अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। क्या मेरे बंदो, मेरे दर पे आओ, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ करूँगा, गुनाहों को नेकियों के साथ बदल दूँगा। इस उन्वान पर भी अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच्चा है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के वादे की सच्चाई को समझने वाले बने और दुनिया की ज़िंदगी को धोखेबाज समझें और शैतान को भी धोखेबाज समझें, ताकि हम सुरखरू होकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश हो सकें।